من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن کریم کی جن آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کی جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان آیات کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے. یہ سورہ قدر کی مکمل سورت ہے جس کی کل 5 آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے مومن اور مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور خاص طور پر امتی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص مہربانیاں اور خاص قرب رکھا ہے. اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ طاق راتوں میں سب سے افضل رات یہ ہے. پورے یوں سمجھیے کہ پورے سال کا یا پورے انسان کا اگر اس کے اندر مواخذہ کیا جائے تو اللہ نے یہ ایک خاص ساعت ہمیں اور آپ کو سال کے ایک حصے میں دی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے انسان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رات کے حوالے سے خاص طور پر فرشتوں کا جو نزول رکھا ہے، وہ فرشتہ کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت میں ہر وقت مشغول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنے بندوں پر معمور کر دیا. وہ دنیا میں آ کر اس رات میں فرشتہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ فرشتے اللہ سے فیصلہ لکھواتے ہیں ہر مومن کی تقدیر کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمام فرشتوں کی یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ آنے والی اگلی اس ساعت تک اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی تقدیر میں جس غلام کی تقدیر میں اللہ نے جو بھی معاملہ رکھا ہے، آج اس رات میں وہ سپرد کر دیا گیا فرشتوں کے. دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ساعت ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر نزول قرآن کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے. قرآن کریم جو ایک مکمل نصب العین ہے اور ایک آئین اور ایک مکمل قانون ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ نے سینہ مبارک پر نازل فرمایا.
جبریل امین جو ہے وہ اس قرآن کا ذریعہ بنے، لوح محفوظ سے، عرش معلیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک تک لانے میں اللہ تعالیٰ نے آج کی رات میں نزول قرآن کی بھی تکمیل فرمائی ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا، رہتی دنیا تک تا قیامت اللہ نے اس قوم کو نصب العین دے دیا، راہ ہدایت کا سامان دے دیا، عمل کے لیے اللہ نے ایک روشنی اور ایک کرن عطا فرمائی ہے، مومن کی ہدایت کے لیے، اور ہر طریقے پر اللہ نے نجات کا سامان مکمل کر دیا۔ یہ برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ ساعت ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کو یہ مل گئی وہ سب سے زیادہ امت میں خوش نصیب ہے، جس نے اس کو حاصل کر لیا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بے شمار انوار و برکات ہیں اور انعامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس رات کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان آیات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، ہو گیا سب سما سونا سونا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو
تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں۔ ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا شفیعنا حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین اکرام، خیر رمضان کے عنوان سے ذکر قرآن، ذکر خیر، ذکر رحمت الہی مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کے 26واں روزہ اور 26ویں سپارے کا آغاز۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب اعجاز ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رحمت کے عنوان پر اللہ نے نازل کی۔ اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے۔ یہ کتاب نور ہے، کلام نور ہے۔ اس کی برکتوں سے انسان اپنے ذات کو بھی اور اپنے گھر کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے معاشرے میں بھی ایک اللہ کی رحمت اور برکتوں کے ذریعے سے وہ بہتر بنا سکتا ہے اگر اس قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت ساری بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قرآن مجید میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب غالب حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
اس کو ایک غالب حکیم نے، وہ اللہ جو حکیم الخبیر ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے تو سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ایک حکمت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے وَأَجَلٍ مُسَمَّى، یعنی ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے اللہ نے یہ ارض و سماوات کو خلق کیا، اور اس ارض و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ نے خلق کیا ہے، اور اللہ اس کا خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے جس نے اس کو خلق کیا۔ لیکن وَأَجَلٍ مُسَمَّى، ایک خاص وقت کے لیے، یعنی جب تک کہ قیامت آئے گی اس وقت تک کے لیے اس نے اس نظام کو قائم کیا ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود یہ نظام قائم ہوا ہے، خود بخود یہ کائنات چل رہی ہے، خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یا یہ اپنی ذات میں خود بخود تخلیق ہوا ہے، یہ تمام کے تمام نظریات اللہ نے باطل قرار دے دیے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ مختلف مقامات کے اوپر اس کا ذکر کر کے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ سب حق کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ایک اجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے یہ قائم کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کو چلانے والا بھی ہے، اس کو نظام کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام کائنات ہے، اور یہ نظام کائنات جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک خالق ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اس نظام کی تخلیق جو ہے وہ اللہ نے کی، اور اس کو چلانے والے کا انتظام بھی اسی نے کیا، وہ مالک کن فیکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے رسول تم پوچھو تو صحیح کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ ان لوگوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، کیا خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور وہ کون ہے کہ جس نے کیا زمین پر کچھ خلق کیا ہے، کیا کوئی اس نے آسمان و زمین بنایا ہے، کیا اس کے اندر کوئی تخلیق کی ہے، اور وہ کون ہے۔ کوئی ایسا معبود، کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور اس کو سجایا ہے، آسمان و زمین کو سجایا ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہ دے سکے۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ ہے جو اس کا خالق ہے، اور جس کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر وہ بیان فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم ہم سے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے بات کرو، اللہ تمہاری بات کا جواب دے گا۔ اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے راز و نیاز کرو۔ اللہ خالق ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ حاضر و موجود ہے، وہ سب جگہ پر ہے۔ تو اللہ ہے جو خالق بھی ہے، سمیع البصیر بھی ہے، اور وہ انسان کے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ انسان اگر اس سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا،
اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ راہ خدا ہے، اس راہ خدا کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صدوا عن سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے ان کے اعمال جو ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام انجام دیے، نیکوکار ہوئے، اچھے عمل انجام دیے، وعملوا الصالحات، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ ناظرین، اس بات کو بھی سمجھنا ہے اور غور و فکر کے لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ مختلف مقامات کے اوپر ایک تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ کرتا ہے بنی نوع انسان سے کہ اے لوگوں، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو غور کرے گا، جو فکر کرے گا، جو تعقل کرے گا، اللہ اس کو ہدایت عطا کرے گا، اللہ اس کی نگاہوں سے وہ پردے ہٹا دے گا۔ وہ تلاش حق میں اگر ہوگا تو اللہ اس کو حق کی طرف لے جائے گا، اور حق اس کے سامنے آ جائے گا، اور حق کے متلاشی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم اور ہدایت عطا کرے گا کہ جس سے اس کے نگاہوں سے وہ پردے ہٹ جائیں گے کہ جس سے حق چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بار بار اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ تم تعقل کرو، تم غور کرو، تم فکر کرو۔ مختلف جگہ کے اوپر تو دعوت فکر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس فکر کے اندر ہی سب کچھ پوشیدہ ہے۔ اللہ نے وہ عبادات کہ جو معرفت کے بغیر ہو، وہ علم جو معرفت کے بغیر ہو، دیکھیے علم اور ہے، معلومات اور ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جس کو معلومات کہا جاتا ہے، تو اگر معلومات رکھنا اور ہے، علم اور ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کا علم ہے، اور اللہ جس کو علم عطا کرے وہ علم ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اچھے کام کیے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرما رہا کہ وآمنوا، اور پھر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ حق ہے رب کریم کی طرف سے۔ جب پہلے اس بات کو تذکرہ کر رہا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرتے ہیں، تو اس کا مقصد وہ ایمان لا چکے ہیں، جبھی تو وہ مومن ہیں، جبھی تو وہ عمل صالح کر رہے ہیں۔ لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا وہ سب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ جو حضرت نے ہمیں دیا ہمیں اس کو لینا ہے، جو حضرت نے ہمیں بتایا ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں جو کچھ عطا کیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر نازل ہوتی ہیں، کبھی کتاب کی شکل میں، کبھی آیات کی شکل میں، کبھی نور کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ نور بھی نازل کیا اس نے، کتاب بھی نازل کی اس نے،
آیات بھی نازل کی ہیں اس نے، تو ہمیں ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اسی سورہ محمد میں آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا انداز تخاطب بھی مختلف ہے، کہیں حکم عام ہے، کہیں حکم خاص ہے، کہیں حکم مطلق ہے، کہیں کسی خاص بات کا ذکر کرتا ہے، کہیں عام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، کہیں صاحبان ایمان سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو جیسی اس کی گفتگو ہوتی ہے، جیسی اس کی بات ہوتی ہے، ویسے ہی لوگ مخاطب ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان سے تقاضا کر رہا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے کہ یقیناً وہ مومن ہی ہوں گے کہ جو لوگ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ عزیزان محترم، ناظرین و سامعین، اللہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، وہ رب العزت ہے، وہ رب العالی ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ تو اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کی ہم مدد کیا کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کی نصرت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نصرت در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی نصرت کرنا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اللہ نے اپنے دین کو نازل کیا، اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جب بھیجا تو در حقیقت اس کے پیغمبر کی نصرت، اس کے بھیجے ہوئے لوگوں کی مدد، اس کے دین کی نصرت، یہ اللہ کی نصرت ہے، ورنہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی نصرت کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ دیکھیں، ثابت قدم ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ثابت قدم رہ پائے۔ مشکلات آتی ہیں، زمانے کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں، تکلیفیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، پریشانیوں سے جب وہ گزرتا ہے، مشکلات سے جب وہ گزرتا ہے، تو انسان اللہ کے راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ چونکہ انسان بے صبرہ ہے، انسان جلد باز ہے، انسان جذباتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راہ پر قائم رہنا اور اس کے ثابت قدم رہنا یہ توفیق الہی ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، پروردگارا اگر تو نے ہمیں یہ مشکل عطا کی ہے، میں اس مصیبت میں ہوں یا کسی مشکل میں ہوں، تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم مشکل میں ہو، جب تم کسی پریشانی میں ہو، تو اللہ نے ایک حل دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ نہ یہ کہ تم باباؤں کے پاس چلے جاؤ، بے دین لوگوں کی طرف چلے جاؤ، دین سے ہٹ جاؤ،
توحید سے ہٹ جاؤ، رسالت سے ہٹ جاؤ، اللہ کے راہ سے ہٹ جاؤ۔ میں نے دیکھا زمانے کے اندر جناب لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ پر قائم رہیں۔ جب ہم اللہ کی راہ پر قائم رہیں گے اور یقین کر لیں گے کہ یقیناً میرا رب مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر ہم دین حق پر ہیں، اگر ہم دین اسلام پر ہیں، اگر ہمارا ایمان توحید پر ہے، اگر ہمارا ایمان رسالت پر ہے، اور ہم وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا بھیجے ہوئے دین حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، روز جزا و سزا پر ہمارا ایمان ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ غفور و رحیم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کریم ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ صمد ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ رازق ہے ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کسی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جائیں گے جو خود محتاج ہے، جو خود اپنے اندر ایک محتاج ہے، وہ ہمارے جیسا انسان ہے، وہ کیا کسی کو دے گا جو خود محتاج ہو۔ لہذا ہمیں اپنے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے ایمان پر ہمیں سلامت رکھے، ہمیں زندگی بھی ایمان پر عطا کرے، ہمیں موت بھی ایمان پر عطا کرے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ سامعین و ناظرین اکرام، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ناظرین اکرامی وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر و عافیت کا، جسے آپ بھی بہت ہی ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں لازم بات ہے کہ اس کا فیڈ بیک جو آتا ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایسے علماء کرام ہمارے ساتھ ہمیں یہی ہے کہ محفل کو رونق بخشتے ہیں کہ جن کی بات سننے کو اور گھنٹوں سننے کو جی کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب۔ سر جزاک اللہ، خوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ مہدوی صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، میں نے ابتدا میں جو یہ عموماً ہم ابتدا میں ہی پروگرام کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج موضوع کیا ہوگا، اور مقصد بعثت انبیاء جو ہے یہ ہم نے موضوع جو ہے آج جیسے کہ آپ کے ساتھ بھی اپنے گزارش کی، اور شروع میں جو ایک عام طالب علم کی حیثیت سے سوال ذہن میں پیدا ہوا تھا، ایک ناظرین کی حیثیت سے بھی پیدا ہوتا ہے، وہی لے کر میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ ایک تو مقصد بعثت انبیاء، اس پہ روشنی ڈالیے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے زوال اور پستی کا سبب ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں بھی داخل ہو کر یہ فیض حاصل کر سکے، وہ بھی تو پستی کا شکار ہیں، حالانکہ وہاں بھی انبیاء آتے رہے ہیں۔ یہ سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مقصد بعثت انبیاء سے متعلق ابتدا کے اندر ایک آدھ بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان کی آمد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان انبیاء کا جہاں تذکرہ کیا ہے، اور ان انبیاء کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا تھا، اللہ نے مختلف مقامات قرآنیہ میں اس مکالمے کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا۔ یہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے آ کر کے کیا کہا؟ یہ ایک ہی مشترکہ جملہ انسانیت کو کہتے رہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگلی ہی آیت میں تقریباً مشترکہ طور پر حضرات انبیاء کا یہ جملہ بھی اللہ رب العزت نقل کرتے ہیں، میں تمہیں مستقبل کی اور ہمیشہ کی بربادی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، انی لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہوں۔
اور کئی انبیاء کرام کے یہ جملے انی لکم ناصح امین، میں امانت کے ساتھ تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو دراصل انبیاء کی بعثت کا سادہ مختصر لفظوں کے اندر اگر ہم تعارف کرانا چاہیں وہ یہ کہ انسانی بدن، باڈی اور جسم کے مقابلے میں انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے اسے حقیقی انسان بنا دینا، یہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو فرمایا، میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی ابتدا میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جی ہاں کہ بڑی، اچھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ اس وقت ہم نے نظر انداز روح ہی کو کیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور ترقی کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے روحانیت کو پالش کرنا، روحانیت کی ترقی، یہ ہے اصل بدار۔ اس کو بہت اچھے لفظ کے اندر ایک صحابی رسول نے بیان کیا۔ جب وہ ڈیمسکس کے اندر گئے تو وہاں غیر مسلم بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا لینے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ہمیں بھیجا، کیا کرنے؟ اب آپ اگلا جملہ سنیں، لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم آئے۔ کیا کہنے، میں چاہوں گا اگلے مرحلے میں ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا اگر وقت ملا تو ضرور آپ روشنی فرمائیے گا، آپ دونوں حضرات۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کو پیغام بھیجا ہے اس میں انبیاء کے اہداف کو مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے، اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی، اِلیٰ مدین اخاہم شعیبہ، اس طرح کی 8 آیات ہیں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام سے متعلق، اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، فرمایا کہ ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے بھائی کو، اخاہم، یہ جو بھائی کا حالانکہ قوم میں گناہگار بھی ہیں، حالانکہ قوم میں معصیت کار بھی ہیں، لیکن ایک نبی خدا کو ان کا بھائی کہا گیا، یعنی یہ کہ جو رشتہ ہے فقط یہ ایک پوسٹ مین والا رشتہ نہیں ہے، ایک جگہ سے پیغام دیا صرف نامہ بر نہیں ہے، نامہ بر نہیں ہے، نامہ بر تو ہوتا ہے کہ اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کہاں سے کیا پیغام آئے، اگر کام کرتے تو تم ہی میں سے، جی، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہی کہا گیا کہ تم ہی میں سے، اور سورہ مبارکہ جمعہ میں تو واضح طور پر اعلان فرمایا جو آیات ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ تمہارے ہی درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر ان کے کاموں کو بیان کیا گیا۔ خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ توبہ میں یوں بھی اعلان فرمایا کہ حریص علیکم، یعنی یہ کہ ایک تو یہ کہ اگر تم مشکل میں ہوتے ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ایک قلبی جو تعلق ہے ایک نبی کا اپنی قوم کے ساتھ، اور وہ یہ چاہتا ہے۔ حریص کا لفظ ویسے ہمارے اردو زبان میں ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہاں مثبت معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں اس جو انسانیت جو گری ہوئی ہے اس کی جو روح ہے، جو تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، اس سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، جو سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ انسان شرک میں اس پستی میں گر جاتا ہے کہ وہ اپنی روح اور اپنے جسم کو غیر خدا کے سامنے تسلیم کر دے، ہر غیر اللہ کے سامنے، پھر وہ جو کہتا رہے وہ بالکل درست، کیونکہ وہ اسی کی طرح کا ایک انسان ہے۔ تو اس شرک کی پستی سے نکالنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ملتا ہے، جب زلیخا بعد میں بوڑھی ہو چکی تھی اور یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو زلیخا دیکھنے کے لیے آ گئیں، تو اس کے بعد زلیخا سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو کہا کہ میں آپ ہی کو چاہتی ہوں اور آپ ہی سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور زلیخا کے لیے باقاعدہ شباب پلٹا، اور وہ اس کے بعد ان کا ازدواج ہوا، اور جب ازدواج ہو چکا وہ حجر روسی میں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر دیکھا کہ زلیخا ہیں جو عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو کافی جب دیر گزر گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ جب ہمارا ملنا حرام تھا، ابتدا میں جب حرام تھا تو آپ نے وہ فعل حرام انجام دینے کی کوشش کی، اچھا اب ازدواج ہو گیا ہے تو اب آپ کا اللہ سے اتنا تعلق ہو گیا کہ آپ دعاؤں میں مصروف ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ تو زلیخا نے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا، آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا فرمایا۔ میں شاعر آدمی ہوں تو یہ مجاز اور حقیقت کا وہ آ گیا تو زیادہ لطف۔ تو انبیاء علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اس مجازی دنیا سے نکال کر انسان کو اللہ رب العزت کی جو حقیقی جو کائنات ہے اور حقیقی جو اس کا عالم ہے، وہ عالم انوار، اس سے متصل کر سکے، یہ ان کا ایک اصل مقصد ہے۔ اور اسی لیے یہ سارے مراحل ہوتے ہیں کہ آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے تزکیہ نفس۔ اچھا یہ اس قسم کی جو یہ 4 آیات ہیں،
یہ اس ترتیب کے تین اس طرح سے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس ترتیب کے ساتھ. اور ایک آیت اس طرح سے ہے کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ پروردگار ایسے ایک نبی کو بھیج دے کہ جو آیات کی تلاوت کرے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور پھر تزکیہ. لیکن جب اللہ نے ذکر کیا تو ترتیب میں یوں کہا کہ آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ اور پھر کتاب و حکمت کی. تزکیہ یعنی پہلے نفس پاک تو ہو تو پھر وہ تعلیم اثر بھی کرے گی. یعنی یہ کہ ایک اگر کھیتی جو ہے وہ نرم ہوگی. اگر فرض کیجئے کہ ایک ایسی جگہ ہے جو عرفا مثال دیتے ہیں کہ ایک گلاس ہے، ظرف ہے، لیکن اس کے اندر وہ مقدر ہے وہ، تو اگر فرض کیجئے اس کے اندر آپ صاف زلال پانی بھی ڈالتے جائیں گے تو وہ خود اور مقدر ہوتا جائے گا، وہ قابل استفادہ نہیں رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس پانی میں سے تھوڑا سا مقدر کہہ رہے ہیں یعنی کہ گدلا. جی گدلا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسی پانی میں سے کچھ اس گلاس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر دیا جائے اور اس کو اسے پھینک دیا جائے. سبحان اللہ. اور جب وہ باقاعدہ صاف ہو چکا ہو تو پھر جب اس پر پیغام جائے سبحان اللہ تو پھر اس میں کچھ بالیدگی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو مٹی کو جب نرم کریں گے تو پھر وہ زرخیز ہوگی اور زیادہ جلدی. ایک حکیم صاحب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب ایک گاؤں والے ہیں اور وہ اس میں کنویں سے بار بار پانی نکال رہے ہیں. کتا تو نکالو. انہوں نے کہا کتا تو نکالو پہلے، تب جا کے وہ پانی ٹھیک ہوگا نا. پانی نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ کتا نہ نکالو. تو یہ جو سگے نفس ہے ہمارا، اس کو سب سے پہلے قابو کرنا. تزکیہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کا وہ اثر نہیں ہوگا. اثر نہیں ہوگا. آپ شاید آپ ایک کمپیوٹر کی طرح آپ کے پاس معلومات کا خزانہ تو آ جائے لیکن اس کا اثر جو ہے شاید زیادہ بربادی ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ کیچڑ میں صاف پانی بھی ڈالتے جائیں نا واہ واہ تو وہ کیچڑ میں اضافہ ہی ہوتا ہے. کیا عمدہ بات کہی ہے. میں حضرت بھی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے لگا، لیکن بریک کا وقت آ گیا. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا اور بہت ہی اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرما ہے، علامہ کمیل مہدوی صاحب تشریف فرما ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے سو جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے سو جائیں گے. کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے. 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 جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. اس طرح کو بلا لیں گے حضور، اس طرح کو بلا لیں گے حضور. دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. جب اٹھے گی میری قسمت ندیم، جب اٹھے گی میری قسمت ندیم، جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے. جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور آپ کا اور ہمارا ہم سب کا مرغوب اور محبوب جسے کہیے کہ سیگمنٹ ہے خیر و عافیت کا. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، رونق محفل ہوتے ہیں. اس وقت موجود ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. اور ہمارا جو موضوع ہے ناظرین گرامی وہ ہے مقصد بعثت انبیاء. اس پر کافی ابتدا میں گفتگو ہو چکی ہے. اب میں حضرت ایک تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ مکمل کر لیجئے، پھر میں یہ سوال چاہوں گا کہ جیسے ہمارے پاس تو ایک مکمل شکل میں یعنی کہ آ گیا، اور جو دین ابراہیمی میں جو بیچ میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کیے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین درستی کے ساتھ اس کو یعنی کہ اختتام ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا اور انا خاتم النبیین معاملہ ہو گیا. کیا اس کے باوجود بھی یا اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیگر انبیاء کرام کے واقعات خاص طور پر قرآن کریم میں ملتے ہیں یا قصص الانبیاء دیگر ملتے ہیں، اس سے بھی ہمیں ہدایت لینی چاہیے، سیکھنا چاہیے، یا اس طرف بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اور پھر ادھر آپ. دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. جیسا کہ پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید یہ انبیاء کا مرکزی اور بنیادی حقیقی اہم مطلوب و مقصود نقطہ رہا ہے. وحدت کے نظام کو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آ کر متعارف کرواتے ہیں. توحید کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر پبلک ڈیلنگ کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے احکام کے تابع ہوگا. گویا کہ پورے کا پورا ایک دستور حیات لے کر انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں. جب آپ توحید کہیں گے تو اس کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کے احکامات کو بھی مانیں گے تو توحید کے اوپر پوری طرح تب جا کر اس کا کامل مفہوم سامنے آئے گا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کی طرف. جیسا کہ محترم نے بھی کئی آیات کی طرف اشارہ کیا، اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اور بڑا جامع تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بنیادی فرائض کے طور پر بیان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب پہلا جو منصب، پہلا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی. آپ نے انٹرو کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ آج انسانیت زوال کا شکار، خصوصاً امت مسلمہ پستی کا شکار ہے، تو وہ کیسے عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے، ہماری شوکت رفتہ کیسے بحال ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا چاہیے، عرب میں تباہی چل رہی ہے. خود قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے ہو. اقبال کے الفاظ میں پینے پلانے پہ جھگڑے، تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں چلا گیا، 60 سال اس پر جنگ رہی ہے. تیرے کھیت میں میری بلی کیوں آگے 28 سال جنگ رہی ہے. قبائل کی جنگ، ایسی جہالت. اس جہالت کے اندر اب ایک آواز اٹھ رہی ہے، وہ ہے یتلو علیہم آیاتی کو ہم یوں سمجھیں گے. پہلی وحی، پہلی آواز جو آ رہی ہے اقرا، سبحان اللہ، اقرا اقرا، سبحان اللہ. what is the meaning؟ اب کیا اشارہ ہے؟ پتہ چلا جب انسانیت تباہی میں ہوتی ہے، جب انسانیت بربادی کی طرف ہوتی ہے، تو اس کی ہدایت کا پہلا نقطہ ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. گویا کہ حضرات انبیاء کرام کا علم کے ساتھ، اور علم کون سا؟ علم وحی، اللہ رب العزت کی ہدایت والا علم. وہ علم اتنا گہرا، مستقل بنیادوں پر نسخہ کیمیا ہے انسانیت کو زوال سے نکالنے کے لیے. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ آئے اور آ کر انسانیت کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کی. اچھا بھائی وسیع صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت تو آج بھی بہت ہو رہی ہے، تراویح میں ائمہ کرام کر رہے ہیں، علماء تلاوت کر رہے ہیں، مساجد مدارس کے اندر ہو رہی ہے، اسکولوں کے اندر تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے، آپ بھی گھر میں کرتے ہیں سب کچھ. تو کیا نکتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا زبردست انسانی معاشرہ تشکیل پا گیا جو فرشتوں سے بھی ممتاز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روح کی تربیت کر لی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یمن، کوفہ، عراق، بغداد، ایران،
آپ کے افریقہ کے ساحل کی پٹیاں، بعد میں پھر اسپین تک، غرناطہ، الحمرا، افغانستان تک کے ایریا، سائبیریا تک کے ایریا، یہ سارے امت مسلمہ صحابہ کے کنٹرول کے اندر آتا چلا گیا. تو بتائیے وہاں اتنا بڑا خوشگوار نبوی انقلاب، اور آج ہماری یہاں کوئی حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے یہ نقطہ آج کے پروگرام میں سمجھ میں آ جائے. وہ نقطہ بنیادی طور پر بھائی وسیع صاحب یہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کریم کو رسمیات کے طور پر نہیں لیا تھا، اس کو سمجھا، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو. اور بھائی وسیع صاحب قرآن جیسی لذیذ کتاب، قرآن جیسی پاورفل روحانی کتاب، قرآن جیسے علوم و معارف کے مرکز کی کتاب، قرآن منبع ہے، ملجا ہے، مرکز ہے، اور بڑا ڈیلیشس کلام، بڑا لذیذ روحانی کلام ہے. اس کو آپ پڑھیں گے وہ لذت آئے گی، وہ لطف آئے گا. اور آپ یاد رکھیے جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ٹھہر کر سمجھ کر ترجمے کے ساتھ، میں نے تو آپ کا جو لذیذ کا لطف لیا اس کو بھی میں نے ایسے ہی لیا کہ اس کی لذت تب ہوگی جب آپ اس پر عمل کریں گے، تو پھر جو جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ دیکھیے بھائی صاحب، اس کے نتیجے میں یہ قبرستانوں کو آباد کرنے والی کتاب ہے. آپ گھر بار کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پوری دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا. یتلو علیہم آیاتی، نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد، اور صحابہ نے قرآن کو اس طرح سے لیا تھا. آج بھی امت مسلمہ کو قرآن کو اسی طرح سے لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زوال سے سبحان. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان بہت ہی اہم موضوع ہے، کہیں نہیں جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زبیر صاحب محترم، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور موضوع ہے ناظرین گرامی مقصد بعثت انبیاء. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس انداز سے یہ بات ہو رہی تھی کہ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے، اس میں سے پہلا جو فرمایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات خدا کی تلاوت کرے. اچھا آیات خدا کی تلاوت کرے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ایک لطیف نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ حتیٰ قرآن کریم تو ہے لیکن خود نبی کی تلاوت کی بھی ساتھ میں ضرورت ہے. یعنی وہ نبی تلاوت کر کے بتلائے، اور جب نبی تلاوت کر کے بتلائیں گے تو پھر اس کے جو آثار ہیں اور جو اس کی برکات ہیں اور اس کے جو معنوی طور پر فیوزات ہیں وہ ایک مختلف ہیں. تو نبی کی تلاوت، اچھا جب نبی کی جو تلاوت ہوگی تو اس نبی کریم کی تلاوت میں انہوں نے پہلا کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا. اس میں اور روحانی نقطہ اور ایک پیرایا یہ موجود ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ سارا دینی کلام ہے اور وحی پروردگار کا سلسلہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات ہمیں یہ بھی غور کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی بھی تعلیم ہو، پڑھو، اقرا مطلق ہے فی الحال یہاں پر، پڑھو لیکن پڑھنا اپنے رب کے نام سے. یعنی اگر تم ڈاکٹری تعلیم بھی پڑھ رہے ہو تو دیکھو رب کے نام سے پڑھنا، اگر تم انجینئرنگ بھی کر رہے ہو تو دیکھو رب کے نام سے کرنا، تو اس ہنر میں بھی خیر کا پہلو آ جائے گا. اور میں گزارش کروں بالکل جیسے آپ ہی کی بات سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جو خیر کا پہلو نہیں ہے وہ اسی لیے کہ ہنر تو ہے، مہارت تو ہے، مگر چونکہ رب کے نام سے نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نہیں کر رہے، لہٰذا پیسے بھی ہیں، ہنر بھی ہے، ناموری بھی ہے، مگر خیر کا پہلو جو ہے وہ اس میں سے خارج ہے. جسم ہے، روح جو ہے وہ نکل گئی ہے، اور اللہ کا لنک نہیں ہے. وہی کا اور اللہ کا لنک نہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم تمہیں دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے تم نشانیاں تمہارے اپنے نفسوں میں اور آفاق میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ واضح ہو جائے تمہارے لیے کہ حق سوائے ذات کبریا کے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نشانیاں دکھلا رہا ہے تو اس میں فقط آیات تشریع نہیں ہے، آیات تشریع تو قرآن کریم میں موجود ہے، آیات تکوین بھی تو ہیں. آیات تکوین کائنات کی نشانی. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے ڈسکوری ٹائپ کے جو چینلز ہیں یہ تو سارے اصل مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے کہ جناب علی اس میں پھر ہم آیات تکوین کو دیکھیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی کہ دیکھو پڑھو، اور جگہ جگہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ان میں کیا مشکل ایک ہو گئی؟ مشکل یہ ہو گئی کہ انہوں نے مثال کے طور پر یہ دیکھا کہ بھئی افریقہ کے جنگلات میں یہ ہو رہا ہے، سمندر کی تہوں میں یہ ہو رہا ہے، آسمانوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ اسباب پہ فقط رک گئے، مسبب الاسباب پہ نہیں گئے. جب مسبب الاسباب پہ جاتے تو وہ آیت کا مقصد پورا ہو جاتا کہ اقرا بسم ربک، پڑھو لیکن رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا. اور آخری جو آیت ہے وہ میں آیت اس وقت نہیں پڑھوں گا، وہ آیت سجدہ واجب ہو جائے گا، میں خالی ترجمہ اس کا عرض کر دوں کہ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. اسی سورہ کی
آخری آیت. سبحان اللہ. تو علم کا آغاز ہے رب کے نام سے, اور علم کا اختتام ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا. سبحان اللہ. تو اب آپ کوئی بھی علم حاصل کیجئے, یعنی ظاہر ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے افراد تو علماء تو نہیں بن سکتے, وہ تو اپنی اپنی فیلڈز ہیں. ایک طرح سے پھر ہر ہنر بھی حضرت علم نافع ہو سکتا ہے نا. علم نافع ایسا ہو جائے گا کہ جب اس میں رب کا نام شامل ہو جائے گا, وہ چاہے ٹیچر ہے, چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے, چاہے وہ میکینک کوئی ہے, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, کوئی اگر اس میں رب کا نام شامل ہے, سبحان اللہ, اور اس کے کام میں اگر سجدہ شامل ہے, سبحان اللہ, یعنی اس کی زندگی میں عبودیت اور بندگی شامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تو خود بخود یہ وہی مقصد ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو رب سے قریب کیا جا سکے. اور یہاں پر ایک بات یہ کہ خود قرآن کریم بھی یقیناً اس کی تلاوت میں برکت ہے. اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اثرات ہیں, اس کے اثرات ہیں, جیسے اسماء الہیہ اس میں. لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر سکے. فقط یہ نہیں تھا کہ ہم قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیے, یعنی اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا, یہ ہونا چاہیے. اس کی اپنی فیوزات برکتیں ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ اگر شادی کے موقع پر ایک دلہن ہے وہ قرآن کے سائے سے نکل رہی ہے, تو چلیں اس میں بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برکت ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس بچی کو اسی قرآن کی روشنی میں آپ نے اس کی تربیت کی ہے, کاش اس کی تربیت ایسی ہو سکتی کہ جناب علی تمہارے لیے جو ضابطۂ حیات ہے وہ قرآن کریم ہے. اب انسانیت دیکھیں, میں آپ کو جن دونوں بچوں کے سروں پر ہم رکھتے ہیں قرآن, اگر ان کے سینوں میں بھی یہ موجزن ہو اور ان کی تربیت میں بھی شامل ہو, میں آپ کو ایک دعا کا جملہ ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کا ہے, فرماتے ہیں کہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. یہ جو ہے نا کہ انبیاء کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبودیت سکھا سکیں. اللہ کی عبودیت فقط نماز روزہ نہیں ہے, ہر زندگی کے شعبے میں اللہ کے بندے بن کر رہو, چاہے آفس میں ہو, چاہے جاب پر ہو, چاہے بس میں ہو, چاہے مارکیٹ میں ہو, چاہے فیکٹری میں ہو, کہیں پر بھی ہو, اللہ کے بندے بن کر رہو. تو یہ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا, پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ اگر کسی کو واقعا اس کے روح میں اتر جائے نا کہ میری عزت اسی میں کہ میں تیرا بندہ ہوں, وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انسان اگر کسی بڑے سے جڑ جاتا ہے تو اس کو فخر محسوس ہوتا ہے. ارے اگر انسان رب سے جڑ جائے تو کتنی بڑی فخر کی بات ہے کہ پروردگار میرے فخر کے لیے, آخری جملہ کہوں اس میں کیا ہے, پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے. پھر فرمایا انت کما احب فاجعلنی کما تحب, تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. ہمارا موضوع آج رہا ناظرین گرامی مقصد بعثت انبیاء, اور بہت ہی عمدہ گفتگو جو ہے فرمائی دونوں شخصیات نے, مفتی محمد زبیر صاحب نے, علامہ کمیل مہدوی صاحب نے. ایک دفعہ پھر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تو حضرت دعا کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا, یقینا صادقا, رزقا واسعا, علما نافعا, عملا صالحا, توبة قبل الموت, والعفو عند الحساب, والفوز بالجنہ, والنجاة من النار, یا عزیز یا غفار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور, فاعف عنا یا کریم, فاعف عنا یا ارحم الراحمین. اللہم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. رمضان کی اس مقدس اور بابرکت مہینے کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو زوال اور پستی سے نکال کر عزتیں, عظمتیں, شوکتیں عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تکلیف, تشدد, مصیبت کا شکار ہیں, اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما, ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ ہمارے مملکت پاکستان کے تمام احوال کو درست فرما. اے اللہ اس مملکت خداداد کی حفاظت فرما, کفالت فرما, یہاں کے تمام باسیوں کی مکمل حفاظت اور کفالت فرما. اے اللہ ہمیں دینداری عطا فرما, روحانیت عطا فرما. یتلو علیہم آیاتہ کی روشنی میں اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنت کے ساتھ, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرات صحابہ کرام, اولیاء
اولیاء کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہم سے اس طرح سے رخصت اور الوداع فرما کہ تو اس مبارک مہینے میں ہم سب کے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کر چکا ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ ہوگی طلب تیری نا پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب تیری نا پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے،
کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا خیر رمضان مبارک ماہ رمضان مبارک خیر رمضان رمضان خیر رمضان خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. خوش آمدید جیلانی صاحب، جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین گرامی، آج جو جیلانی صاحب سے ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جیلانی صاحب بیشتر اوقات و مسنون جو دعائیں ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی جو وظائف اور ورد ہیں اس سے آگاہ کرتے ہیں. آج میں جیلانی صاحب کی طرف لے کر بڑھوں گا. یہ جو انسان جسمانی بیماریوں میں ناظرین مبتلا ہو جاتا ہے، ہر شخص تقریباً اپنی زندگی میں اس کو بیشتر تقریباً ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچپن سے لے کے گود سے گور تک بیماری آتی ہے، پھر صحت آتی ہے. اس کے حوالے سے دین اسلام جو ہے وہ کیا ہدایت، کیا رہنمائی جو ہے فراہم کرتا ہے. اور اب تو طب نبوی کا پورا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے اور بہت کام ہوا ہے، وہاں سے بھی بہت شفا جو ہے وہ ملتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے. مگر جسمانی پہلو کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی میں چاہوں گا کہ جیلانی صاحب سے کہ جسم کی بیماری کے ساتھ ساتھ جو روح جب بیمار ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے اور کسی علت میں مبتلا ہوتی ہے، رذائل میں مبتلا ہوتی ہے، اور روح جو ہے آپ جیسے کہیے کہ جیسے آمادہ ہوتی ہے برائی کی طرف یا شیطانی کاموں کی طرف، یا روح جو ہے جیسے کہیے کہ بعض اوقات نیکی میں وہ لطف اسے نہیں آ رہا ہوتا، یہ بھی تو بیماری ہے. تو جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، ان دونوں کا علاج جو ہے، اور پھر وہی بات کہ پریکٹیکل علاج بھی کہ عملی طور پر کیا کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مدد لینی ہے دعاؤں سے اور وظائف سے. تو حضرت اب اوور ٹو یو، جسمانی اور پھر روحانی، جس سے چاہیں آغاز کر لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، انسان دو چیزوں کا مرکب، جسم اور روح، جی، اور دونوں کو غذا کی ضرورت، اور دونوں بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو دونوں کا علاج ہے. ٹھیک. اچھا، جسم کا تعلق زمین سے تو جسمانی غذاؤں کا تعلق بھی زمین سے. اچھا. اور روح کا تعلق آسمان سے تو روحانی غذاؤں کا تعلق بھی آسمان سے. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہر چیز کا مرکز اور منبع، بے شک. طبیب انسانیت کہیں سبحان اللہ، یا جو کچھ بھی کہیں وہ سرکار کے لیے کم ہے. طبیب انسانیت، طبیب روح و جسم. جی ہاں، بالکل. سبحان اللہ. یعنی آپ کے جو اسوہ حسنہ ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جسمانی بیماریوں کا علاج بتایا، وہاں روحانی بیماریوں کا علاج بھی بتایا. ٹھیک. اچھا، جس نے جس پر ریسرچ کی وہ اسی میدان میں آگے نکل. سبحان اللہ. ہاں. اب جہاں تک جسمانی بیماری کو تعلق ہے، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن سے بتایا. جی ہاں. اور ویسے بھی بہت سی چیزیں بتائیں، جیسے کلونجی اور بہت ساری چیزیں حدیث میں آتی ہیں. جی، شہد کے بارے میں، زیتون کے بارے میں، اجوا کے بارے میں بہت متعدد چیزیں ہیں، قلب کے بارے میں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اچھا، اس میں کیا ہے سب سے بڑی چیز، صحت کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہے زیادہ اور بیماری کا کم. لیکن ایک دن کا بخار جو ہے وہ آدمی
ایسا خراب بے ہو چین جاتا کر دیا، بے چین ہو جاتا ہے کہ میں مرا جا رہا ہوں، میں مرا جا رہا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی اوقات، مجھے کوئی لفظ زیادہ پسند نہیں ہے استعمال کرنا، لیکن اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے ایک منٹ جی ہاں، کہ ہے تو کیا وہ انسان. ایک دم یعنی بے چین ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز اپنی کہ ہستی صبر. حباب کی سی ہے، بس یہ جی پتہ ہاں، لگتا سب سے بڑی چیز تو ہے صبر. اچھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ مومن کے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ. تو اب یہ بیماریاں جو ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں ایسا نہیں. اچھا، بعض جو ہیں تو ہماری اپنی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ بد پرہیزی کر لی، غلط چیزیں کھا لی، ایسا بھی ہے. اور بعض چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میں کیا ہے، سب سے بڑی چیز کہ انسان پرہیز کرے اور اس پر صبر کرے، اس پہ واویلا نہ کرے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا. اچھا، یہ تو ہے جسمانی بیماری. اب جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ بہت سے رذائل یعنی ایسی چیزیں ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بہت ساری چیزیں جو روح پر افیکٹ کر رہے ہیں، روح پر افیکٹ کرتی ہیں اور روح بے چین ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ایک سب سے بڑی ایک بزرگان دین نے ایک نسخہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جان لو کہ اللہ دلوں کے کا ذکر سے چین- دلوں کو سکون ملتا ہے. ہاں بالکل، دلوں کا چین جو ہے صرف اللہ صرف اللہ کے میں ذکر میں. ٹھیک. تو یہ جو ہے یہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے. تو یہ اگر اس کا ورد کیا جائے سبحان اور اللہ. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ پڑھا جائے. ٹھیک. اس آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر دم کریں. ٹھیک. تو اس سے کیا ہے کہ قلبی سکون ہے. ٹھیک. یعنی آپ کی روح کو سکون ملے ٹھیک. اور روح مائل ہوگی نیکی کی طرف جی ہاں. اور خیر کی طرف. ہاں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن تو شفا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے جی ہے، ہاں. اور جسمانی، قرآن میں تو ہر بیماری کا علاج. ہر بیماری کا علاج ہے. تو جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کی اس میں شفا ہے. اور جب یہ آدمی پڑھے گا تو قلبی سکون اسے میسر ہوگا اور یہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی، یہ تمام چیزیں اس سے دور ہو. سبحان اللہ. ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ کا طریق یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے، اور اسی کی ہدایت آپ نے فرمائی ہے. اور ابھی بھوک ہوتی تھی کہ وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی جب بہت بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور موجودہ سائنس اور پوری جو تاریخ طب ہے وہ اس پر متفق ہے کہ یہ صحت کا بہترین اصول ہے. اگر آپ اس میں عمل کریں گے تو جسے کہیے کہ چھوٹی موٹی کو بیماری تو لاحق ہو تو ہو، ادروائز ایک بہترین صحت مند زندگی جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگی. اور اس طرح کی اور بھی جو مثالیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان ہمارا سیگمنٹ ہے، تحفہ خیر. حضرت روحانی کسی جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کے لیے آپ نے دعا بتائی تھی. اب جسمانی کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یا یہی اسی دعا کو جسمانی عارضوں کے لیے بھی سمجھا جائے؟ اور ہاں، اس کے لیے بھی اور ہے، لیکن میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو میں آپ کو بتا دوں، جو آپ ابھی وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے. جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو بھوک کو روکتے ہوئے اور پھر کھانے کو چھوڑ دینا، کہ مدینہ طیبہ میں ایک طبیب آیا تو اس کے بعد کوئی علاج کے لیے نہیں. جی جی جی، تو اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بہت بھوک ہو تب کھاؤ، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو چھوڑ. یعنی آپ کا اس پہ حسنہ ایسا کامل اور اکمل ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں. اچھا، بزرگان دین نے ایک بہت پیارا طریقہ بتایا. انہوں نے فرمایا کہ تم یہ دیکھ لو کہ سرکار نے کیا کھایا ہے تم وہ کھا لو، اور کیا چھوڑ دیا ہے تم وہ چھوڑ لو. سبحان اللہ. نہ بیمار ہوگے نہ کوئی ایسی سبحان اللہ اس میں. سبحان اچھا، جہاں تک اب اس کا تعلق ہے کہ یہ جو وظیفہ جو ہم نے بتایا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے علاوہ جو ہے سورہ فاتحہ ہر چیز کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو، یعنی کوئی شدید بیماری ہے، تو اس کی مختلف تعداد ہیں. جیسے 141 مرتبہ اگر اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے وہ بیماری دور ہو سکتی ہے. اور اس کو پانی پر پڑھ کر اس مریض کو پلایا جائے تب اس پہ بیماری دور ہو سکتی ہے. یا جو دوا آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا، اسی پر یہ سورہ فاتحہ 141 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے آپ پورے یقین کے ساتھ، یقین ہونا ضروری کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اثر ہوگا، تو انشاءاللہ اسی دوا سے آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، ایک تو حضرت بڑا واضح ہے، جیسے اجوا کھجور کا جو آتا ہے واقعہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل پہ تکلیف ہوئی تو ہاتھ رکھا صحابی کے، اور پھر اجوا کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ پیس کر آپ نے کھلوائی انہیں. پھر اسی طرح سے وہ جو ایک آدمی صحابی آئے اور نے کہا کہ میرے بیٹے کو موشن
کا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ شہد، جی ہاں۔ پھر وہ 3 مرتبہ آیا، آپ نے کہا کہ تیرے بیٹے کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کو شفا ہو گئی، اسی سے شفا ہو گئی۔ سو اس کا مطلب ہے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ دوا کرنا اور اس کے لیے حجت کرنا وہ تو سنت ہو گئی، یہ تو بڑا طے ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حاذق طبیب ڈھونڈنا اور ماہر طبیب ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے ہم اس کے پاس چلے گئے علاج کے لیے، تو یہ بھی غلط ہے، اس میں بھی ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ طبیب حاذق ہو، وہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہو، آپ اس سے علاج کرائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری، ٹھیک ہے، ہم اس میں پرہیز بھی کریں۔ اگر آپ علاج بھی کر رہے ہیں اور پرہیز نہیں ہے تو پھر اس علاج کا کوئی اور ساتھ ساتھ جو وظائف آپ نے بتائے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب روحانی معاملے میں بھی ذرا حاذق بابا جو ہیں وہ ان کو اب وہ کیسے ملیں گے؟ مسئلہ یہ ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں میں بھی اکثر دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اسپیشلسٹ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہر ایک سے پوچھ لیتے ہیں، ہر ایک پہ عمل کر لیتے ہیں، جی ہاں، اسی لیے نقصان ہو رہا ہے جو آج معاشرے میں جو یہ چیز کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں جی ہاں، اسی لیے لوگ اچھا اس میں کیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ آپ کسی کے پاس چلے گئے، آپ نے اس نے کوئی غلط وظیفہ، اب خیر وظیفے کو تو غلط نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا طریقہ غلط بتا دیا جو اس نے کبھی مہارت نہیں ہے اس معاملے میں، استعمال ہی نہیں کیا، تو وہ آپ کو کیسے بتا دے، اور پھر اس سے آپ کو نقصان ہو گیا، آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اس کی شخصیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تب آپ اچھا جب آپ کہہ رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے دیکھیں، صحبت اختیار کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے عین مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے تبھی ممکن ہے، ادروائز تو بالکل پاسبل نہیں، ناممکن ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا، پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرابی ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے ذاتی طور پہ ایک جگہ وہ ویزا مرض تو ہوا یشفین، یہ بھی اس کو بھی دعا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ اس کا؟ چونکہ میں نے دیکھا اکثر جیسے ہمارے اپنے گھر میں بھی یہ وہ لگا کے رکھتی ہیں خواتین بھی، مرد بھی، اس کا ورد بھی کیا جا سکتا ہے، جی ہاسپٹلز میں بھی اکثر لگا ہوتا ہے، جی ہاں، یہ اس لیے لگا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں، اور اس کو ورد بھی کر سکتے ہیں اور کسی خاص تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ 21 مرتبہ، ٹھیک ہے، مختلف تعداد۔ اچھا بیماری کی نوعیت پہ بھی اس کی تعداد کا تعلق ہے؟ معمولی بیماری ہے تو تعداد کم ہوگی، یا کسی بھی نوعیت کی بیماری ہے تو وہی اثر ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل اس کا بالکل طریقہ ایسا ہے جیسے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے بخار کم ہے تو کم ڈوز دے دیے، زیادہ ہے تو زیادہ دے دیا، اس طرح اسی حساب سے۔ تو اگر کوئی وظیفہ ہے جیسے سورہ فاتحہ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ دی، کسی کو معمولی سر میں درد ہے وہ صحیح ہو گیا، لیکن اگر بخار ہے یا کوئی اور شدید وہ ہے تو پھر اس کی تعداد 141 کر دی یا اور تعداد بڑھا دی، تو اس میں کیا ہے کہ اس کا پاور بڑھ جاتا ہے، ظاہر جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے تو پاور بڑھے گا، اور وہی طریقہ کہ اول و آخر درود شریف، یہ تو لازمی ہے، یہ یاد رکھیں تمام ناظرین بھی اور سب بھی کہ اول آخر درود شریف جو ہے یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ اس کی برکت کے لیے ہے اور اس کے فائدے میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم کوشش کریں گے، کوشش کیا انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کہ شب قدر کے جو خصوصی اعمال و وظائف ہیں اس پر ہم ذرا چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں اور وہ بیان فرمائیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کا شو، اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل تک کا مطلب ہے کہ سحر تک کے لیے، سحر میں انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے چند گھنٹوں کے بعد ملاقات ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔